سر اگر پہلے ہم غزہ والی سٹیٹمنٹ ڈسکس کر لیں، بتائیں کہ یہ اب ہاؤ سیریسلی شوڈ وی ٹیک اٹ؟ obviously ٹرمپ انتظامیہ کا ایک خاص ویو پوائنٹ تو ہے، بٹ یہ صدر نے کہہ دیا، اب یہ پالیسی بن گئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے پاور میں آ کے؟ اس میں دونوں باتیں آپ کی درست ہیں۔ اصل میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی بات یقین سے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن جو کچھ ان کا وہ تھا پچھلے پہلے ٹرم میں جو اس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا تھا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جب وہ کانٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے اس وقت بھی ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ جاتے تھے ایسی بات کر دیتے تھے کہ ایسی پرائس کوٹ کرتے تھے جس پہ کوئی نہیں مانتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے نیگوشیشن شروع کر کے اور پھر بیچ کا کوئی رستہ نکال کے اور ڈیل کر لیتے تھے۔ تو پہلے ٹرم میں بھی انہوں نے اس طرح کیا۔ تو بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس دفعہ بھی ویسا ہی کریں گے، بیچ کی جو بات ہے وہ بعد میں سامنے آئے گی اور کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو اوپینین یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا آخری ٹرم ہے، گرچہ کوشش ہے کہ یہ بھی پابندی بھی ختم ہو جائے، ایک اور دفعہ بھی الیکشن لڑ سکیں، لیکن ایج اور پھر یہاں کے جو دستور ہے اس کے مطابق آخری ٹرم ہے، تو اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیگیسی بنے ان کی، اور ان کو بڑا شوق ہے کہ اوباما کی طرح ان کو بھی نوبل پرائز ملے پیس کا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل کر دیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا سارا، ان کو نوبل پرائز بھی مل جائے گا اور عالمی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے وہ۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کانگریس میں یہ بھی پروپوزل آئی، باضابطہ پیش کی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی یوم پیدائش پہ پورے ملک میں چھٹی ہوا کرے، کیونکہ وہ نیشنل ہیرو ہیں، تو ان کو یہ شوق بھی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ ڈٹ جائیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک فیلنگ واشنگٹن میں یہ بھی ہے کہ اس وقت عرب جو ممالک ہیں وہ ذرا ویک فوٹنگز پہ ہیں، تو ان کو دبایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں میں نائلہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں۔ نائلہ صاحبہ، جو یہ بات عرب ممالک کے حوالے سے انور اقبال صاحب نے کی، سخت رد عمل تو آیا، بٹ جیسے انور اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے اور لوگوں کا بھی یہ تجزیہ ہے کہ عرب ممالک شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس طرح کا کوئی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو وہ اس کو ریزسٹ کر پائیں۔ ہو سکتا ہے وہ شور مچاتے رہیں بٹ وہ روک نہ پائیں اس کو۔ عارفہ، میں مطلب اس سے متفق نہیں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ جس طرح انور صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے آف دا پاسبلٹیز آف موٹیویشن ٹرمپ صاحب کی، وہ ایک طرف۔ عرب ابھی تک جو تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے، اور شاید وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آفٹر ابراہامک ایکارڈ جو ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ روابط اچھے ہو جائیں گے تو مسائل جو ہیں فلسطین کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے، تو سعودی فارن منسٹر نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا وداؤٹ ریزولوشن آف دا پیلسٹائن ایشو۔ تو اس پہ دے ور کیٹیگوریکل۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آپ یوکرین کی بات کر رہی تھی، رشیا اور یو ایس اے سعودی عربیہ میں مل رہے ہیں، which is unprecedented. جی نائرہ صاحبہ، we'll come to the Ukraine issue in a bit. What I'm trying to say here is in the context of Arabs کہ Arabs کی ویلیو اتنی کم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے ایجپٹ اور جارڈن اب particularly in pressure including سیریا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے فلسطینیوں کو وہاں بھیج دیں، جب یہ اس کو غزہ اسٹرپ کو جو ہے وہ ایک ریویرا بنائیں گے، وہاں پہ ٹرمپ ٹاورز بنائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے نا اتنے سارے آئیڈیاز فلوٹ ہو رہے ہیں کہ یو ریلی ڈونٹ نو وچ ول ہولڈ واٹر۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک عرب کی بات ہے، اب انہیں اپنا ایگزسٹینشل ایشو بن گیا ہے۔ اب تک وہ پیجن اپروچ تھی کہ آنکھیں بند کیا ہوا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناؤ اٹ از اے ریالٹی فار دیم، so I think they can no longer ignore the